لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ ان میں ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تو تقدیر میں تھا، تو مجھ سے ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہو گیا۔ حالانکہ جس وقت اس سے وہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ مکمل اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے کہ وہ غلطی اس وقت یہ ہو رہی ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ آخر میں بات تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو چیز تقدیر میں تھی، اس وجہ سے یہ ہونا ہی تھا تو یہ ہو گیا۔ اسی موضوع پر علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تقدیر کے نام سے۔ ان کی یہ نظم شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی جو اس نے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے، اپنے اندر غرور پیدا ہونے کی وجہ سے کہ میں آگ سے بنا ہوں یا جو آدم ہے مٹی سے بنا ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں، یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے بعد وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا کر رہا ہے۔ شیخ محی الدین اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں اور اس سے ماخوذ علامہ اقبال اس کا نام تقدیر دیتے ہیں۔ تو تقدیر کے نام سے یہ ایک عنوان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اور شیطان کی گفتگو ہوئے، جس میں وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کیوں، کیونکہ یا اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ تیرے کنٹرول میں ہے، ہر طرح کی جو اونچ نیچ ہے وہ تیرے ہی کنٹرول میں، اور تو ہی سب کرنے والا ہے، تو اس وجہ سے مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے نا وہ بھی تیری اپنی مرضی تھی، اس وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی۔ مطلب پورا مدعا ہی اپنے سر سے نکال دیا کہ بھئی میری تو غلطی نہیں تھی، یا اللہ یہ تیری مشیت تھی، تیری مرضی تھی، اس وجہ سے مجھ سے انکار ہو گیا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھتا ہے کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کہ بعد؟ تو ابلیس کہتا ہے بعد، اے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں پستی فطرت نے سکھائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ زوں کو خود کہتا ہے دودھ۔ شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ میری آدم کے ساتھ کیا بیر، کیا دشمنی، کیا مخالفت ہو سکتی ہے، میں آج کے آدم کے ساتھ کیسے مخالفت، کیسے دشمنی کر سکتا ہوں کہ جو خود مکان و زمان کا پابند ہے، میری ایسے قیدی کے ساتھ دشمنی ہو بھی کیسے سکتی ہے۔ یا اللہ میں نے جو سجدہ نہیں کیا نا آدم کو، اصل بات یہ ہے کہ وہ تیری اپنی مرضی نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ راز پھر تجھے سجدے سے پہلے کھلا تجھ پر یا سجدے کے بعد کھلا؟ تو کہتا ہے اے اللہ، اے تمام جہانوں کو اپنی تجلی سے روشن کرنے والے، یہ جو راز تھا مجھے بعد میں کھلا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی پست عقلی کی یا پست دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ میری مرضی کہہ رہا ہے، اپنی آزادی کو، اپنی مرضی کو، اپنے عمل کو میری مرضی کہہ رہا ہے۔ تو یہی بات سوچیں کہ آج کل ہم بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی بڑے سے بڑے نقصان کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ کہہ کے آزاد کروا لیتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں تھا، یہ ہو گیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، شاید یہ ہونا ہی تھا۔ بھئی آپ اپنے عمل پر بھی تو غور کریں نا، آپ نے اس وقت کیا تھا جس وقت آپ یہ حرکت کر رہے تھے یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے تھے جس کے نتیجے میں اتنی بڑی انہونی ہو گئی، تو اس وقت آپ کا جو ذہن تھا، آپ صحیح سلامت بول رہے تھے، آپ پورے ہوش و حواس میں بول رہے تھے، آپ کو کس چیز نے قید اور کس چیز نے گرفت میں رکھا ہوا تھا کہ آپ کو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے گئے کہ اگلے کے دل کو چھلنی کرتے گئے؟ تو اس لیے ہر بات کو، ہر اپنے عمل کو اس طرح سے کہہ کے کہ یہ تقدیر میں تھا، ہو گیا، سو اب کیا ہو سکتا ہے، اب معافی ہو سکتی ہے اور معذرت ہو سکتی ہے، اور آئندہ کے لیے وہ کام نہ کرنے کے لیے کا وعدہ ہو سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، لیکن آئندہ کے لیے آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلطی مجھ سے آئندہ کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز پوسیبل ہے۔ معافی جو ہے وہ تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے، یہ نہیں کہ اکڑ جانا، شیطان کی طرح اکڑ جانا اور یہ کہنا ہے کہ بس دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، اب میں ایسا تو ویسا کر دوں گا۔ تو یہ اگر کریں گے میں نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھ سے جو ہوا صحیح ہوا، جو ہونا تھا وہ صحیح ہوا، وہ جو بھی ہونا ہے وہ بھی صحیح ہوگا، اگر یہ ساری چیزیں سوچ کے بندہ پھر مرضیاں ہی کرتا پھرے اور یہ کہے کہ مجبوری اس کو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی ظلم کرے تو نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں، کرتا رہے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ انسان کو اس کا بدلہ دینا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو بہتر ہے کہ اس پہ معذرت کر لے اور آئندہ نہ کرنے کی
पूरी ठान ले कि आइंदा ये गलती मुझसे नहीं होनी, या किसी का दिल दुखाया है तो उसके लिए उससे माजरत करे कि आइंदा ये मैं मुझसे नहीं होगा, आइंदा मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। तो कुछ भी बड़े से बड़ी बात हो गई तो कह देना कि ठीक है, हो गई तो हो गई, तो कर जो करना कर लो। अब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर तो डीठगी हो सकती है, और डीठगी भी वो जो शैतान वाली है, जो आज तक लईन कहा जा रहा है, तो उसी की डीठगी हो सकती है। और इंसान के अंदर तो शायद ये चीज़ नहीं पाई जाने वाली। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपनी गलतियों की तरफ नज़रसानी करते हुए जिसके सामने गलती हुई है उससे मादरत करने की, और अल्लाह ताला से हमेशा अपनी गलतियों के बारे में, जिसके बारे में इंसान जानता हो या ना जानता हो, माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए।